كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سرکار ختم مرتبت کا یہ فرمان کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. تاریخ شہدائے کربلا کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. وہ شہداء کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سفینہ نجات سے وصل کر دیا، سفینہ نجات تک پہنچا دیا، جنہوں نے سرکار سید الشہداء کا دامن تھام لیا اور اپنی ہدایت کا سامان کر لیا. کربلا درس بھی ہے، کربلا سعادت کی راہ بھی ہے، اور کربلا عبرت بھی ہے. درس اس اعتبار سے کہ آج کی دنیا میں بھی، آج کے زمانے میں بھی انسان کو یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے اپنے وقت کے امام سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے. انصار حسین، حسین کے ناصرین کہاں کہاں کے افراد تھے کہ جو آئے اور آنے کے بعد سرکار سید الشہداء سے مل گئے اور سرکار سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہو گئے. جو آتا گیا اور صلاحیت دیکھ کر امام حسین نے اس کو شامل کیا، اپنے لشکر میں شامل کر لیا، اور جو دور تھا اس کو بھی خط لکھ کر بلایا، جو آگے آگے چل رہا تھا اس کو پیغامبر بھیج کر، اپنا سفیر بھیج کر بلایا. بہرحال اس کشتی نجات نے اپنی طرف سے تمام حجتیں تمام کر دیں. اور واقعہ کربلا میں اس بات کو اگر دیکھا جائے کہ واقعہ کربلا صبح عاشور اذان علی اکبر اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے. شہادتوں کا سلسلہ ایک کے بعد ایک شہید حملہ عمومی میں سرکار سید الشہداء کے جانثار امام پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، اور پھر ظہر سے پہلے سرکار سید الشہداء پر تقریباً 28 افراد اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں. اور جب وقت ظہر ہوتا ہے، نماز ظہر کا وقت آتا ہے، ایک بار پھر امام حسین بارگاہ پروردگار میں اپنی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. وقت نماز ظہر ہے اور امام نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، لیکن فوج اشقیہ تیروں کی بارش بند نہیں کر رہی. تیروں کی بارش جاری ہے، حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں سرکار سید الشہداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دو افراد کے جن کو شہدائے نماز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کہ جنہوں نے سرکار سید الشہداء کو نماز کی انجام دہی کے لیے کھڑا کیا اور خود سرکار سید الشہداء کی ڈھال بن گئے. گویا امام کی ڈھال بن کر امام کی نماز کی ادائیگی میں امام کی نصرت کی. ایک شہید کہ جن کو شہید نماز کہا جائے، شہید نماز اول، یعنی پہلے شہید کہ جو نماز امام حسین کے حوالے سے شہید ہوئے ہیں، سعید بن عبداللہ. سعید بن عبداللہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، کوفہ میں زندگی گزارتے ہیں. اور سعید شجاع
تیر انداز، بہترین تلوار چلانے والے، اور سعید کے حوالے سے پورا کوفہ یہ جانتا ہے کہ یہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، شب زندہ دار ہیں، اہل دعا و مناجات ہیں، بارگاہ پروردگار میں جب موقع ملتا ہے تب مناجات کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، اور مبلغ قرآن بھی ہیں، معلم قرآن بھی ہیں، ناصر امام حسن بھی رہ چکے ہیں، امام حسن کی نصرت بھی کی سعید نے، اور پھر جب امام حسن دنیا سے چلے گئے تو عشق امام حسین سے سرشار ہو گیا ان کا دل۔ سعید حسین کے عشق میں کربلا پہنچے ہیں، کربلا میں داخل ہوئے ہیں، لیکن کربلا سے پہلے سعید جب کوفہ والوں نے خطوط لکھنا شروع کیے، 6 دن میں 3 گروہوں نے خط لکھے، تو تیسرے گروہ کے خط لے کر سعید امام حسین کی خدمت میں مکہ پہنچے ہیں، یعنی تیسرے گروہ کے خطوط لے کر سعید کوفہ سے مکہ پہنچے ہیں، اور ان خطوط کو امام کے سامنے پیش کیا، اور سرکار سید الشہداء نے ان خطوط کو پڑھنے کے بعد اپنے بھائی مسلم کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ سعید خدمت امام حسین میں رہ گئے، وہ شخص کے جس کی تلاش میں تھے، وہ امام کہ جس کے دیدار کا بہانہ تلاش کر رہے تھے، بہت انتظار تھا کہ کسی طرح سے جمال امام حسین کی زیارت نصیب ہو۔ سعید کو جیسے ہی زیارت نصیب ہوئی، اب امام کی بارگاہ سے جانے کا دل نہیں کہتا، امام کے قدموں میں زندگی گزارنے کا دل کہتا ہے، اور سعید رک گئے مکہ کے اندر ہی، مکہ میں ہی رک گئے، اور امام حسین کی سامنے امام حسین کے کاروان کے ہمراہ زندگی گزارتے رہے۔ جب امام حسین کا کاروان مکہ سے چلا ہے، اور مکہ سے چلنے کے بعد حر کے ملنے کے بعد کوفہ کی راہ کو موڑ کر کربلا میں وارد ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں امام حسین 2 محرم کو، تو سعید بھی امام حسین کے ساتھ کربلا میں داخل ہو گئے۔ 2 محرم سے 9 محرم تک اور شب عاشور سعید نے مناجات، دعاؤں اور شب زندہ داری کا سلسلہ جاری رکھا۔ قاری قرآن تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی اور حملہ عمومی ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد تن بتن لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا، ایسے میں وقت ظہر ہو گیا، نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ امام نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تیروں کی بارش نہیں رک رہی۔ ایک بار امام نے تکبیر کہی، سعید امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جو تیر آتا ہے سعید اپنے جسم پر لیتے ہیں، یا سعید اس کو تلوار سے دور کرتے ہیں۔ سعید کی کوشش یہ کہ کوئی تیر امام تک نہ پہنچے، کوئی تلوار کا وار امام تک نہ پہنچے، خود ہر وار کو سہ رہے ہیں، خود ہر تیر کو اپنے جسم پر لے رہے ہیں کہ کسی طرح امام اپنی نماز مکمل کر دیں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام کی نماز مکمل ہوئی، سعید غش کھا کر زمین پر گرے، ابھی جان باقی تھی۔ ایک بار صرف ایک جملہ پوچھا، ایک جملہ ادا کیا اپنی زبان سے، اوفیتو یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، کیا میں نے وفا کر دی؟ امام نے کہا، اے حبیب، اے سعید، نعم تم نے یقیناً وفا کا حق ادا کر دیا اے سعید۔ اور پھر دعائیں دی سعید کو، بہت ساری دعائیں دی، جن میں ایک دعا قابل ذکر ہے کہ سعید کو دعا دی، کہا کہ اے سعید، تم زندگی میں بھی سعید تھے اور مرنے کے بعد بھی سعید ہو۔ اور پھر جب جان نکل گئی تو ایک بار ایک جملہ امام حسین کی زبان سے سعید کے لیے ادا ہوا، سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید، سب دنیا سے جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے، لیکن تمہارا شرف یہ ہے کہ تم ہمیشہ جنت میں ہمارے سامنے رہو گے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ کاش آئمہ کے نور سے آنکھیں منور ہوتی رہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہر چاہنے والا یہی تمنا کرتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی ایسی جگہ نصیب ہو کہ جوار آئمہ طاہرین میں ہو، ہر لمحے امام کی زیارت نصیب ہو۔ لیکن سعید کا کیا مقام ہے کہ امام کہہ رہے ہیں، اے سعید، ہم خود، تم ہمارے سامنے رہو گے، ہم تمہیں دیکھتے رہیں گے۔ اور سعید کا مقام اس اعتبار سے بلند ہو جاتا ہے کہ زیارت ناہیہ میں وقت کے امام نے بھی سعید کا نام لے کر سلام کیا، السلام علی سعید بن عبداللہ۔ یہ پہلے نماز، شہید نماز ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی نماز کے لیے اپنی جان امام حسین پر قربان کی۔ اور دوسرے شہید عمر بن قرزہ یا پرزہ، دونوں ضبط کیے گئے تاریخ کے اندر۔ عمر وہ شہید ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی نماز کے لیے اپنی جان قربان کی۔ عمر شہر کوفہ میں رہتے ہیں، اصالتاً یمن ان کا وطن ہے، یمن سے ہجرت کر کے کوفہ آ گئے تھے اور کوفہ میں زندگی گزارنا شروع کی تھی۔ عارف خدا ہیں، عارف امام ہیں،
محب اہل بیت ہیں، عاشق امام حسین ہیں۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ کوفہ میں جب پہنچے ہیں تو کوفہ کی راہیں ساری بند۔ ایک بار پسر سعد کے لشکر کے ساتھ یہ کربلا میں پہنچے، اور کربلا میں پہنچنے کے بعد 6 محرم کو سرکار سید الشہداء کے کاروان سے ملحق ہو گئے، اور 6 محرم سے پھر صبح عاشور، اور صبح عاشور کے بعد آخری سانسوں تک امام سے جدا نہیں ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وقت نماز ظہر ہوا، جہاں سعید کھڑے ہوئے امام کے سامنے کہ کوئی تیر امام تک نہ پہنچے، وہیں عمر بھی کھڑے ہو گئے اور ہر تیر کو اپنے جسم پر لیتے رہے، یہاں تک کہ جب امام کی نماز تمام ہوئی ہے تو عمر بھی غش کھا کر گرے ہیں، تیروں سے جسم چھلنی تھا، تلواروں کے وار سے جسم میں زخم سے چور چور تھا۔ ایسے میں عمر نے بھی وہی جملہ عطا کیا، امام کے چہرے پر نگاہ گئی تو نحیف اور ضعیف آواز میں جانکنی کے عالم میں عمر نے صرف ایک جملہ ادا کیا کہ مولا کیا میں نے وفا کیا، وفا کا حق ادا کر دیا؟ امام نے کہا اے عمر تم نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور وفا کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ امام نے ان کو بھی وہی دعا دی کہ جو سعید کو دعا دی تھی، اور کہا کہ اے عمر انت امامی فی الجنہ، اے عمر تم جنت میں ہمارے سامنے رہو گے ہمیشہ۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے، لیکن سعید اور عمر کا کیا مقام ہے کہ ان دونوں نے امام کی نماز کے لیے اپنی جان قربان کر دی امام کے اوپر، اور کیسے عاشق تھے کہ اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ اور عمر کے لیے بھی خصوصاً زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے عمر کا نام لے کر عمر پر سلام کیا اور کہا ہے السلام علی عمر بن قرظہ، اے عمر بن قرظہ میں زمانے کا امام تم پر سلام کرتا ہوں۔ اے عمر زمانے کے امام کا سلام ہمارا سلام، اے سعید امام حسین کا سلام آپ پر، اے قرظہ اے عمر امام حسین کا سلام آپ پر، وقت کے امام کا سلام، ہمارا بھی سلام، ہم شیعوں کا بھی سلام، ہماری شفاعت فرمائیے گا کہ ہم بھی جنت میں امام حسین کے جوار میں پہنچ سکیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔